اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تہینوا، حوصلہ مت توڑو، بس حوصلہ مت بنو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہو۔ پھر دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، رب کعبہ کی قسم کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے اور اگر وہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کی زبان جانتا ہے اور قرآن پڑھتے پڑھتے جب وہ ایسے حالات کی آیتوں تک پہنچتا ہے اور اس جیسی آیت پڑھتا ہے تو اس کے دل کو قرار آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، اس کے دل کے اندر اطمینان کی عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے دل سے غیر اللہ کا خوف، حالات اور حادثات کا خوف، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے دل سے رخصت ہو جاتی ہیں اور اللہ پر اس کو کامل بھروسہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ایک عجیب و غریب قسم کا اطمینان اور یقین اور توکل کی کیفیت اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں اتار دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں وہ توکل کی کیفیت، وہ اللہ پر بھروسے کے جذبات اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ اس وقت کی آیت ہے کہ جب غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ احد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، اس سال پھر غزوہ بدر پیش آیا اور اس کے اگلے سال غزوہ احد پیش آیا۔ یہ وہ غزوہ ہے کہ جس غزوے میں تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی اس غزوے کے اندر شہید ہوئے۔ اس غزوے میں مسلمانوں کا زبردست قسم کا جانی اور مالی نقصان ہوا، اور اس غزوے میں ہار کے بعد، ظاہری شکست کے بعد، حالانکہ مکمل طریقے پر شکست نہیں ہوئی تھی، فتح بھی ہوئی تھی، اس کے اثرات بھی ہوئے تھے، اور اللہ نے اپنے علم، اللہ کے حکمت اور مصلحت کی وجہ سے ظاہری طور پر تھوڑی بہت شکست جو کی گئی تھی اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے تربیت کے بہت سارے پہلو تھے صحابہ کرام کے، اور وہ اللہ کے علم کے مطابق وہ چیز بہتر تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کام کو اس طریقے سے کروایا۔ لیکن بتانا مجھے اس وقت یہ ہے کہ اس وقت جو صحابہ کرام کے اوپر اثرات آئے تھے، جو ان کے دل پر ایک کیفیت آئی تھی، جو جذبات آئے تھے، اس قسم کے کچھ تھوڑے بہت جو جذبات اس وقت ہمارے دلوں میں ہیں، تو قرآن کی یہ آیت، اس آیت نے اس وقت صحابہ کرام کے دل کے ان جذبات کو دور کیا تھا اور صحابہ کرام کو ان حالات سے نکالا تھا۔ اگر ہم بھی اللہ رب العزت کے کلام کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی طاقت سے ہم واقفیت رکھتے ہیں اور اللہ کی طاقت پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو ہم پورے یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کے اس فرمان کو اس طرح سنیں جیسے اللہ تعالیٰ ان والے حالات میں اس طرح تسلی دے رہے ہیں، جیسا کہ ماں باپ اپنی اولاد کو تسلی دیتے ہیں کہ جب تک میں ہوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کا یہ کلام، اللہ کا یہ فرمان ہمیں تسلی دے رہا ہے کہ میرے بندو، اے اہل ایمان، تم یہ والا کام کر لو، باقی اس کے بعد تم میرے اوپر معاملہ چھوڑ دو۔ ولا تہینوا، حوصلہ پست مت کرو، ولا تحزنوا، غم مت کرو، لیکن ہاں ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا کہ اپنے دلوں کے اندر جو ایمان ہے، یہ ایمان تمہارا کمزور ہو گیا، اس کا لیول نیچے آ گیا، یہ ایمان جتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا اتنی مضبوطائی اس ایمان کے اندر نہیں رہی، اس کا لیول ذرا بڑھاؤ، اس کی مضبوطائی کو بڑھاؤ، اس کی قوت کو بڑھاؤ، اور ایمان کے تقاضے جو اب تک تم پورے نہیں کر رہے تھے، ان حالات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں جگا رہا ہے، تمہیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر خیر امت ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے امت کو جو ذمہ داری دی تھی، ان ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں تم سے جو کوتاہی ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ یہ حالات لا کر تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ ان باتوں کو سمجھو کہ تم سے جو کوتاہیاں ہو رہی تھیں، ان کوتاہیوں کو کس طریقے پر پورا کرنا ہے، ان کوتاہیوں کو کس طریقے سے دور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں ظاہری طور پر جو شکست اللہ رب العزت نے دلوائی تھی مسلمانوں کو، قرآن نے اس کے جو مقاصد بیان کیے، ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں اس کو پھراتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ کبھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو حاکم بناتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو محکوم بناتے ہیں۔ اللہ کی مصلحت ہے،